باپ کے گھر کے اندر وہ پیدا ہوئی، جہاں سے اس کی پرورش ہوئی، بڑی ہوئی، اس نے اس کو بیچ کچہری میں ذلیل کیا ہے۔ سیما حیدر نے جب حیدر سے شادی کی تھی، غلام حیدر سے شادی کی تھی، تب اس کا باپ اس کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنے گھر سے بھاگ کے عدالت سے پرمیشن لی کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس عورت کا۔ جو لوگ اس کی طرفداری کرتے ہیں، میں تو اس کی حقیقت، اس کی سچائی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس نے کیوں پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا؟ مجھے اس بات کا میں بھارتیوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بھارت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب غلام حیدر جو کہ سیما حیدر کا شوہر ہے، 4 بچوں کا باپ ہے، اس نے بابنگ دہل یہ بات کہی ہے کہ مجھے اپنے بچوں کی زندگی اور اپنے بچوں کا فیوچر بہت برا نظر آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ جناب میری بچوں کی زندگی خطرے میں ہے، اس کو جان سے مار دیا جائے، اور اس کی وجہ بھارت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ جناب بھارت پر میں انگلی نہیں اٹھا رہا، مجھے یہ نہیں لگ رہا کیونکہ وہ بھارت کے اندر موجود ہیں اس لیے ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ یہ نہیں ہے بات، بھارت کا معاملہ نہیں ہے، بھارتی حکام کا معاملہ نہیں۔ اس نے کہا کہ جناب میرے بچوں کی زندگی اس لیے خطرے میں ہے کیونکہ وہ اپنی ماں سیما حیدر کے پاس ہے۔ یہ سارا معاملہ جو آپ کو محبت کا لگ رہا ہے نا، یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی میری ویڈیو کے آغاز سے پہلے، کیونکہ آواز اتنی ٹوٹ رہی تھی، بار بار مجھے ایڈٹ کرنا پڑا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا چلا جاؤں گا آگے ویڈیوز میں۔ میں نے بہت کم چیزیں بھی اس وقت لگائی۔ اس کے جو یہ غلام حیدر نے جو باتیں کہی ہیں نا، جو باتیں اپنے بچوں کے حوالے سے، ان کے فیوچر کے حوالے سے، بلکہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس کی زندگی کے حوالے سے جو کہی ہے نا، وہ کافی زیادہ ہولناک ہیں اور کافی زیادہ خطرناک ہیں۔ جن کو یہ معاملہ لگ رہا ہے کہ یار یہ پیار محبت کا معاملہ ہے، یہ معاملہ پیار محبت کا نہیں ہے، یہ نیچے دکھانے کا معاملہ ہے۔ غلام حیدر کو نیچا دکھانے کے لیے سیما سچن اتنا نیچے گر گئی کہ اس نے اپنے بچوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا، ان بچوں کو جو کہ اس نے اپنی کوکھ سے پیدا کیا۔ اس بندی کی کیا میں بولوں، اس کے مورلز کا اندازہ آپ لگائیے۔ یہ اپنی ضد، اپنی انا، اپنی خوشنودی، اپنے مفاد کے لیے اپنے باپ کو قربان کر چکی ہے، اپنے ماں کو قربان کر چکی ہے، اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے جا رہی ہے، اپنا گھر قربان کر دیا، اپنا شوہر قربان کر دیا۔ اب غلام حیدر نے جتنے الزامات لگائے نا اس پہ، اب آپ سنیں گے آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کو میں ایک بار پھر سے بول رہا ہوں کہ 32 سال کی ہے، یہ 4 بچے ہیں اس کے، جو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ محبت کی کہانی ہے، بھائی تھوڑا عقل کو ہاتھ دیں، آپ عقل کو ذرا مٹی ہٹائیں، اس کو ہاتھ ماریں، آپ کو اندازہ ہوگا یہ محبت کا چکر نہیں ہے۔ یہ سچن جو ہے نہ ٹاٹا ہے، نہ برلا ہے، نہ امبانی ہے، نہ وہ شاہ رخ خان ہے، نہ رتک روشن ہے، نہ امیتابھ بچن ہے، بھائی وہ اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے۔ سیما حیدر جب پاکستان کے اندر تھی تو اچھی خاصی زندگی گزار رہی تھی، اپنے بچوں کی کفالت کر رہی تھی، جو کہ اس کا شوہر اس کو پیسے بیچتا تھا۔ 90,000 تقریباً 1 لاکھ روپے ہر مہینہ وہ سعودی عرب سے ان کو بھیجا کرتا تھا۔ غلام حیدر نے بولا ہے کہ جب 4تھی بار میں باپ بن رہا تھا، جب سیما پریگننٹ تھی، تب میں نے کہا کہ میں کراچی میں نہیں کام کروں گا، میں رکشہ نہیں چلاؤں گا، میں بیرون ملک چلے جاتا ہوں تاکہ میں زیادہ کما سکوں، اور جب میں زیادہ کماؤں گا تو پھر میرے 4 بچوں کی کفالت کر سکوں گا۔ اب اس نے بہت ساری چیزیں ایسی اٹھائی، بہت سارے باتیں ایسی کی ہیں۔ اس نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ یار بھارتی حکام کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک بندی جو کہ 4 بچوں کے ساتھ آئی ہے، پاکستانی پاسپورٹ اس کے پاس ہے، غیر قانونی طور پر وہ بھارت کے اندر داخل ہوئی ہے، اس کو ڈیپورٹ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اب کچھ لوگ اس کو پاکستانی جاسوس کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو کچھ کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ میرے بچوں کی زندگی کو خطرات ہیں۔ سچن جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں ان کی کفالت کروں گا، مجھے پتا ہے کہ میں ان کو کتنے عرصے سے پال رہا تھا، اور اس نے یہ بات بولی کہ آپ باپ ہوں گے، آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بچے یا 2 بچے کو پالنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، اور ایک ایسے شخص کے لیے جو کہ بھارت کے اندر ہے، جو کہ بے روزگار ہے، جس کا کوئی کاروبار نہیں ہے، جس کی اپنی وہ اولاد نہیں ہے، کیا وہ ان کو پال سکے گا؟ اس نے کہا کہ کس طرح کی ماں ہے، آپ اس بات کا اندازہ خود لگائیے، میں نہیں کہوں گا۔ غلام حیدر کہہ رہا ہے کہ ایک عورت اپنی انا کی تسکین کے لیے اپنے شوہر سے جھگڑے کی بنیاد پر اس کو نیچا دکھانے کے لیے اس حد تک گزر گئی کہ اس نے اس بارڈر کو غیر قانونی طور پر پاس کراس کیا ہے، جہاں پر گولیاں چل سکتی تھیں، جہاں پر اس کے بچوں کی زندگیاں خطرے میں آ سکتی تھیں۔ آپ سوچیں، اندازہ لگائیے، وہ کسی کی نہیں ہے، وہ اپنے باپ کی نہیں تھی، وہ اپنے ماں کی نہیں ہے،
وہ اپنے دین کی نہیں تھی، اپنے وطن کی نہیں ہے، اپنے شوہر کی نہیں ہے، اپنے گھر کی نہیں ہے، اور وہ اپنے بچوں کی بھی نہیں ہوگی۔ یہ بات خود غلام حیدر کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا میں اپنے بچوں کو واپس پانا چاہتا ہوں، بھائی مجھے نہیں چاہیے سیما، آپ رکھ لو سیما اپنے پاس۔ سچن سے کہہ رہا ہے پال لو بھائی اس کو، مجھے نہیں ہے، میرے لیے تو ویسے بھی یہ حرام ہو گئی۔ اس نے اپنا دین تبدیل کر لیا۔ اس نے پھر ایک شکوہ بھی کیا، اس نے کہا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، اس کو کیا پتا پاکستان مرد آباد کسے کہتے ہیں، ہندوستان زندہ باد کسے کہتے ہیں، اس کو کیا پتا کہ مسلمانوں سے ہندو ہونا کس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، وہ تو بچے ابھی تو 18 سال کے نہیں ہوئے۔ اس نے شکوہ کیا کہ اس کو 18 سال تو ہونے دیتے، آپ 18 سال ہونے دیتے، اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے کہ ان کو پاکستان میں رہنا، بھارت میں رہنا ہے۔ ویسے تو بھارت میں رہنے کی کوئی قانونی جواز ان کا نہیں ہے، ان کو پاکستانی اوریجن ہے، پاکستان میں رہنا چاہیے۔ لیکن میں ہمیشہ وہ لوگ جو سیما کی طرفداری کرتے ہیں نا، میں ان کو یہ چہرہ دکھانا چاہتا ہوں۔ اب آپ سنیے، جس شخص کے ساتھ اس نے آدھی زندگی اپنی گزاری ہے، جس باپ کے گھر کے اندر وہ پیدا ہوئی، جہاں سے اس کی پرورش ہوئی، بڑی ہوئی، اس نے اس کو بیچ کچہری میں ذلیل کیا ہے۔ سیما حیدر نے جب حیدر سے شادی کی تھی، غلام حیدر سے شادی کی تھی، تب اس کا باپ اس کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنے گھر سے بھاگ کے عدالت سے پرمیشن لی کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس عورت کا۔ جو لوگ اس کی طرفداری کرتے ہیں، میں تو اس کی حقیقت، اس کی سچائی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس نے کیوں پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا، مجھے اس بات کا، میں بھارتیوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ بھارت کے اندر ایک سینٹیمنٹ ہے، ایک جذبہ ہے، جذبات آپ کہہ سکتے ہیں۔ بھائی بی جے پی کی جو سیاست ہے وہ انسائڈ دا کنٹری، یعنی کنٹری کے اندر جو گھر کے معاملات ہوتے ہیں ان کے، وہ مسلمان دشمنی پر ہے۔ بھائی مسلمان دشمنی پر ہے، گائے رکشک کے نام پہ مسلمان کو ذبح کر دیں گے، مار دیں گے، وہ ان کا میٹر۔ لیکن انٹرنیشنلی وہ پاکستان دشمنی کی بنیاد پر اپنا کانٹینٹ بیچتے ہیں، اپنی تمام چیزیں کرتے ہیں۔ یہ ان کی ریاست کی پالیسی، اور یہ اتنی ہوشیار، اتنی چلاک بندی ہے، اس نے یہ بات بہت پہلے جج کر لی تھی، اس کو یہ بات بہت پہلے پتہ چل گئی تھی، اور اس نے اپنے وکیل کے کہنے پر یہ کیا، ورنہ ہندوستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگا دی تھی تو اس کا کام بن چکا ہوتا۔ لیکن اس نے اس سینٹیمنٹ کو، جسے کہتے ہیں نا آپ کے جذبات ہوتے ہیں، اس کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ یہ بڑی غلیظ خاتون ہے یار، میں کسی کے لیے لفظ استعمال نہیں کرتا، لیکن یہ بہت گریوی خاتون۔ مجھے صرف یہ افسوس ہوتا ہے کہ ایک عورت جو اپنے بچوں کی نہیں ہو سکی، نہ ہو سکتی ہے، وہ کسی اور کی کیسے ہوگی یار؟ اس نے ابھی پریگننسی کا شوشہ چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا ہے پریگننسی کا شوشہ؟ آپ اس بات کا اندازہ لگائیے نا، کیوں چھوڑا؟ اگر وہ پریگننٹ ہوگی بھی، اگر وہ بھارت کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھارتی نیشنل ہے۔ اگر سیما اور اس کے جو دیگر بچے پاکستان آتے ہیں تو یہ بھارتی بچہ تو نہیں آئے گا نا۔ یہ کسی کی نہیں ہے، اپنے مفاد کی ہے۔ اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں بھی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت۔ زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ اللہ حافظ۔